الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں خطاب فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرما دیجئے، نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو بڑا نفع پہنچتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی اپنے اصحاب کو نصیحت فرماتے تھے، مجمع چھوٹا ہوتا تھا یا بڑا، ہر وقت آپ حسب موقع نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ اسی طرح جب کسی خاص عبادت کا موقع آتا تھا یا کوئی خاص بڑا دن یا بڑی رات آتی تھی تو آنے سے پہلے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ہدایات ارشاد فرماتے تھے۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی فضیلت اور اس کے برکتوں کا تذکرہ آپ فرماتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کہ رمضان شریف کو کس طرح سے وصول کیا جائے اور کون کون سے اعمال کیے جائیں، اس کی طرف خصوصی توجہ آپ مبذول فرماتے تھے، اور صحابہ کرام اسی کے مطابق رمضان شریف گزارتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے، نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ عادت شریفہ تھی۔ حج کے ایام سے پہلے حج کے بارے میں آپ ارشادات فرماتے رہتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہر سال آپ نے قربانی کی، قربانی آنے سے پہلے آپ قربانی کے بارے میں ارشادات فرماتے تھے۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ بہت متبرک دن ہیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث شریف میں بھی ہے۔ جو چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں بھی اس عشر ذی الحجہ کا تذکرہ ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی قسم، اور فجر کے وقت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو نماز فجر کہتے ہیں۔ دو نمازوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے قرآن پاک میں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ یہ دونوں نمازیں بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک۔ فجر سے پہلے جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے، اور دوسری طرف فجر کی دو سنتیں، فرمایا مجھے فجر کی دو سنتیں ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس شخص کی خدا نہ کردہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جب وہ نماز پڑھے گا پھر طلوع آفتاب کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو بھی پڑھ لے۔ باقی نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی نماز قضا ہو گئی ظہر کی نماز، اب سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قضا پڑھ لو۔ لیکن فجر کے بارے میں یہ ہے کہ فجر کی فرض 2 رکعتوں کے ساتھ ساتھ 2 سنتوں کو بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ قریب من الواجب ہیں۔ تو بہرحال ایک تو فجر کے نماز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور عصر کی۔ فجر کا وقت ہوتا ہے آرام کا اور عصر کا وقت ہوتا ہے مشغولیت کا دنیا کے امور میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میری خاطر اپنی نیند کو قربان کرے، میرا بندہ میری خاطر دنیا کی مشغولیات کو ایک طرف رکھ کے میرے دربار میں آ کر یا جہاں بھی اس کو موقع ہو اپنا سر میرے سامنے جھکائے اور سجدہ کرے اور نماز ادا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، آپ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، کچھ اجنبی لوگ بھی وہاں تھے اور کچھ جانے پہچانے بھی تھے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ صاحب کون ہیں جو تشریف لائے ہیں مکہ المکرمہ سے؟ لوگوں نے مجھے دکھایا یہ صاحب ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتابوں میں تو ان کا تذکرہ تھا، کتابوں میں تھا صاحب جمال ہوں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن جمال عطا فرمایا ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ اور فارسی والے کہتے ہیں شنید کئی شبد مانندی دیدہ ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کے روئے انور چہرے مبارک کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، کیا ایسا چہرے مبارک بھی ہو سکتا ہے؟ تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو میرے دل نے گواہی دی یہ سچا نبی ہے، دل نے گواہی دے دی۔ کیوں کہ اگر یہ صرف دعویٰ ہوتا نبوت کا اور حقیقتاً نبوت نہ ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نورانی چہرہ ان کو عطا نہیں فرماتے۔ اگر صرف یہ دعویٰ ہوتا، اس کے بعد جو آپ نے کلام فرمایا، کلام کو سن کر میں اور زیادہ حیران ہوا۔ جو پہلا کلام انہوں نے سنا وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ کیا پیارا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کی انتہا پر پہنچا ہوا کلام۔ ہر جملہ میم پر ختم ہوتا ہے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اس کا میں صرف ترجمہ کروں گا، تشریح نہیں۔ لوگوں سلام پھیلاؤ، غربا یتاما مساکین بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، توڑو مت۔ رات کو نماز پڑھ لو جب لوگ سو رہے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، بغیر حساب کے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، بغیر حساب کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر اپنے نیند کو قربان کرے۔ اسے فرمایا الفجر، قسم ہے مجھے فجر کی نماز کی۔ اور ایک حدیث میں ہے طلوع آفتاب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ پورے عالم میں ایک خاص قسم کی ہوا چلاتے ہیں۔ اس ہوا میں کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں کی شفا۔ کیا؟ جی،
وہ ایک ہوا چلتی رہتی ہے طلوع آفتاب تک، جو ہی سورج طلوع ہوا بس وہ ہوا بھی ختم ہو جاتی ہے، نہیں رہتی ہے، اور وہ جو اس کے اثرات جو تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہوا چلاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو والفجر، قسم ہے صبح کی نماز کی، جس کو امت کا اکثر طبقہ بھول چکا ہے، دیر سے اٹھتے ہیں، یہ نیند اللہ کو پسند نہیں۔ اس موضوع کو میں یہ رہنے دیتا ہوں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ فرماتے ہیں ذی الحجہ کی جو پہلا عشرہ ہے اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ یہ راتیں بھی اللہ کو محبوب ہیں، یہ دن بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ ایک ایک دن کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو 9 تاریخ تک روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جو بیدار رہے گا تو شب قدر کا ثواب ملے گا۔ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس میں عید الفطر کا پہلا دن آتا ہے، یکم شوال، اس کے بعد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ اس میں 3 دن تو قربانی کے ہیں اور چوتھا دن ایام تشریق کا ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، چاہے انفرادی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھے، سلام پھیرتے ہی 1 مرتبہ زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ خواتین پر بھی واجب ہے، البتہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ اس کو پڑھیں۔ تو یہ ایام تشریق، جو حضرات ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ ضرور 3 دن روزہ رکھنا چاہیے زندگی میں، کم از کم یہ آپ نیت کر لیں۔ میں بھی یہ نیت کر لیتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کسی بھی مہینے میں 13، 14، 15 لگاتار یہ 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ آج اگر دشوار ہو تو سرما تو آنے والا ہے، اس میں آپ نیت کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مہینے میں۔ اس لیے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل پر عمل کر لے۔ اس پر البتہ ذی الحجہ جب آ جائے گا اس میں 13 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایام تشریق ہے، ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی۔ ان 10 راتوں میں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مینا کا قیام، مینا میں جو جاتے ہیں لوگ، وہ بھی تو اسی پہلے عشرے میں آتا ہے، اور عرفات میں آدمی جاتا ہے، دن بھر عرفات میں رہتا ہے، رات کو واپس آتا ہے مزدلفہ میں، وہ بھی اسی عشرے کی رات ہے۔ جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے اور پھر 10 ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تو اسی پہلے عشرے میں ہے۔ اسے فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ اسی پہلے عشرے میں حج بھی ہوتا ہے۔ حج کے اگرچہ 5 دن لکھے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، لیکن جو اہم فرائض ہیں وہ 10 تاریخ تک ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفات میں جانا ہے، 10 تاریخ کو رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، اور اسی دن طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس دن تھکاوٹ ہو تو 11، 12 کی بھی اجازت ہے، لیکن اصل اس کا دن جو ہے پہلا دن 10 ہی ہے۔ تو حج کے اہم ارکان تو ادا ہو گئے، 10 تاریخ کی شام سے پہلے ادا کر لیے۔ 11، 12 میں تو صرف شیطان کو پتھر پھینکنے ہیں، وہ واجبات میں سے، فرائض میں سے نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا من کان لہ سعۃ ویضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہو، مالدار ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے بخل کی وجہ سے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، میرا پیغام اس شخص تک پہنچا دو کہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرما رہا ہے، عید کے دن عید نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آنا، اس کو بتا دو میری جانب سے۔ یہ آپ نے پیغام بھیجا اس کے لیے۔ روپے پیسے اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے،
جس کو اللہ نہیں دے گا وہ کہاں سے لائے گا؟ اللہ ہی دے دیتا ہے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا صدیق تاسنین کا، یا صدیق اور یا صدیق تازدین کا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو دولت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت نے لازم کی ہے، بہت آسان حکم ہے۔ ضرورت کی چیزوں پر بالکل زکوٰۃ فرض نہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے 1 کروڑ 2 کروڑ کا مکان کیوں نہ ہو۔ مکان کے اندر جو چیزیں ہیں، فرنیچر ہے اور ایسے فرش فروش ہے، کھانے کے برتن ہیں، بسترے ہیں، ان میں کسی ایک چیز پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ نئے مکان کے سامنے پرانا مکان کھڑا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ آپ کے گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں جو کبھی استعمال بھی نہیں ہوتے ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ کے ٹرنکوں میں اور الماریوں میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ اتنا آسان حکم۔ زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ سونے اور چاندی پر، نمبر 2 نقد پیسوں پر، نمبر 3 مال تجارت پر۔ تجارت کے لیے جو مال آدمی کے پاس ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دکانداری کرتا ہے تو دکان کا حساب کر لے، 1 سال کے بعد سٹاک چیکنگ جس کو آج کہتے ہیں، یہ دیکھے میرے دکان میں کتنا اسٹاک موجود ہے۔ 10 لاکھ کا اسٹاک ہے، اس میں دیکھا کہ 7 لاکھ تو व्यापारी کے ہیں، اس لیے 7 لاکھ تو مائنس ہو گئے، 3 لاکھ کا ہے۔ سال بھر جتنا کمایا اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جو خرچہ ہوا، جو موجود ہے ضرورت سے علاوہ ہے، تمام ضرورتیں پوری ہو گئی سال بھر کی، اب آپ کے پاس اتنے پیسے، اس میں اللہ تعالیٰ نصف نہیں مانگتا ہے، 1/4 نہیں مانگتا ہے، بالکل نہیں، 40واں حصہ مانگتا ہے کہ 97.5 روپے آپ اپنے پاس رکھیں، 2.5 روپے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے غریب بھائیوں کو دے دے۔ اور عجیب معاملہ ہے، فرمایا بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھی کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھا کو بھی دے سکتے ہیں، ہاں 2 کو نہیں دے سکتے۔ کس کو؟ اصول اور فروع۔ اصول کے معنی آتے ہیں جن سے یہ دنیا میں آیا ہے، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور جو ہماری شاخیں آگے جا رہی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ ہے پوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ فروعات میں سے، پھر وہ کہاں سے کھائیں گے؟ آپ مالدار ہیں، آپ خود ان کا خرچہ اٹھائیے، کیوں زکوٰۃ دو گے ان کو؟ تو اتنی آسانی ہے کہ بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب کے اندر ایک فرق ہے، اس کو آپ سن لیں۔ کیا؟ آپ مکان میں رہ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں، قربانی بھی اس کے وجہ سے آپ پر واجب نہیں۔ آپ کے گھر میں برتن ہیں، قربانی اس پر واجب نہیں۔ ہاں اگر ضرورت سے زائد چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، جیسے تانبا پڑا ہوا ہے اوپر والی منزل میں، سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا، آپ کے ٹرنک میں وردن ہے، وردن 10-15 سوٹ ہے، 2 سوٹ آپ استعمال کرتے ہیں، باقی 8 سوٹ تو جوں کے توں رکھے ہوئے ہیں۔ بہو تشریف لائی تھی تو تانبے کا ایک صندوق بھی ساتھ لائی تھی، وہ انڈر لاک ہے، اس پر تو تالا چڑھا ہوا ہے، کبھی تو اس کو ڈھکن بھی نہیں کھولا، اس لیے کہ نہ چوہوں کا ڈر ہے نہ اور کاغذ کے کیڑے کا ڈر ہے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ اس پر واجب بالکل نہیں، کیونکہ مال نامی نہیں، مال تجارت نہیں، لیکن اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی کہ یہ سامان آپ کے یہاں یہ ضرورت سے زائد ہے۔ پھلدار درختوں پر ان کی وجہ سے قربانی لازم نہیں۔ اخروٹ کے درخت ہیں، سیب اور ناشپاتی اور آڑو اور گلاس، یہ سب ان کی آمدنی جو ان سے پھل ہم کو ملے گا اس پر تو عشور ہے، لیکن خود درخت پر کچھ بھی نہیں، درخت کے پھل پر۔ لیکن اس کے علاوہ جو وہ درخت ہیں جو پھل نہیں دیتے ہیں، جیسے چید ہے، جیسے کیکر ہے، جیسے اور سفیدہ ہے، اگر یہ ضرورت سے زائد ہیں، یہ تو ضرورت سے زائد ہے ہی، 10-10 سال سے کھڑے ہو رہے ہیں،
کبھی 2 سال 3 سال کے بعد آپ نے کچھ ٹہنیاں اس میں سے شاخ تراشی کر کے اس کو نیچے گرا دیا، باقی وہی پڑا ہو رکھا ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی گھر والے کے اوپر، اس کو نظروں میں رکھے تو پھر ہم سب پر انشاءاللہ المستعان قربانی لازم کسی نہ کسی اعتبار سے ہو ہی جائے گی۔ اب گھر کے سارے افراد پر قربانی لازم نہیں، کتنا آسان اصول ہے، ہمارا دین سارا آسان ہے، مشکل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ 10 افراد گھر میں ہیں، 10 کے 10 پر قربانی لازم بالکل نہیں، جو جائیداد کا مالک ہے بس اس پر قربانی لازم ہے، وہ تو ابا جان ہے، اس پر قربانی لازم ہے۔ اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو ان پر بالکل سرے سے زکوٰۃ بھی لازم نہیں اور ان کے اوپر قربانی بھی لازم نہیں۔ اب والدہ محترمہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر والدہ کی اپنی جائیداد ہے، سونا ہے اس کے پاس اور مہر کے پیسے، ویسے جب بوڑھی ہو جاتی تو پھر وہ کہاں رہیں گے، وہ تو ختم ہو ہی جاتا ہے، اور جو جوانی میں تمنائیں تھی کہ اتنا سونا اور وہ بھی آہستہ آہستہ دل سے نکل ہی جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں۔ اور نصاب ہے آج کے دن میں، نصاب ہے 24,500 روپے، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اور 1 گرام چاندی آج 40 روپے بھی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے والدہ پر بھی قربانی لازم نہیں، اگر پیسے اس کے پاس کتنے ہوں وہ سب امانت ہے، وہ خزانچی ہے، وہ جائیداد کی مالک نہیں، تو صرف 1 قربانی۔ اور اگر اولاد بالغ ہے، کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتا ہے، ایک دوسرا دکان میں کام کر لیتا ہے، لیکن ساری آمدنی والد کے پاس پہنچائی جاتی ہے، دکان کی آمدنی بھی اور جو کھیتوں وغیرہ میں ہے، تو یہ سب اس کے معاون و مددگار اور ہیلپر ہیں، ان میں مالکانہ حقوق کسی کے نہیں، جائیداد کا مالک ان اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کتنا آسان ہے۔ جوائنٹ فیملی ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، بڑا بیٹا کماتا کچھ نہیں، جو کماتا بس گھر میں ہی کام کرتا رہتا ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے، شادی ہوئی ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس مہر کی رقم موجود ہے، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب اس گھر میں جہاں 10 افراد ہیں، ٹوٹل 2 قربانیاں لازم ہو جائیں گی، ایک تو ابا جان کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، دوسری دیدی جان یہی بہو، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی صاحب نصاب ہے، یہ بھی صاحب نصاب ہے، باقی کسی پر قربانی لازم نہیں۔ اب اگر ان کو الگ الگ قربانی کرنی ہے تو 2 بکرے لائیں، 2 بھیڑ لائیں، اور اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، 7 کی جانب سے وہ ادا ہو جائے گی اور قربانی۔ سب سے پہلے ان 2 حضرات کی قربانی متعین کرنی ہے کہ اس پر بھی واجب ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ اب بچے ہمارے پاس 5 حصے، کتنے؟ چونکہ نفل ہیں، نفل میں ہم کو اختیار ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی نیت کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے مرحومین ہیں، والدین گزر چکے ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہم ان 5 حصوں میں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ایک حصہ فلاں کے نام، ایک حصہ فلاں کے نام، ایک حصہ فلاں کے نام، اس میں آسانی ہے۔ اور اگر جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، ایک دکانداری کرتا ہے اور وہ دکان کا حساب اپنے پاس ہی رکھتا ہے، والد صاحب زندہ ہے، والد صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی دکان آپ کی ہے، کوشر پٹ کارزان تو کارزان، البتہ کچن کا سامان اور دوسری ضرورتیں آپ کے ذمہ ہیں۔ اب وہ آٹا بھی لاتا ہے، چاول بھی لاتا ہے، اور تیل اور مسالہ بھی لاتا ہے، لیکن باقی دکان کی ساری آمدنی اس کے پاس ہے، اس نے اس کو سیو کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، اور والد صاحب اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، اور والد صاحب یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے اولاد جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو جائیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ یہ بیٹا تو دکانداری کرتا ہے 10-15 سال سے، اس لیے آپ تو اس کو اسی لائن میں لگا دیں گے۔ اب ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ دکان تو بڑے بھائی صاحب کی ہے، والد صاحب اس سے صرف خرچہ لے لیتے ہیں، باقی دکان کا سارا حساب اسی کے پاس ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ دکان کا مالک ہے، اور جو کچھ اس کی آمدنی ہے اس میں والد صاحب مداخلت نہیں کرتے ہیں، تو قربانی کے وقت اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی، بقدر نصاب اس کے پاس موجود ہے۔
اور جو بیٹا نوکری کرتا ہے ساری تنخواہ لا کے اپنے والد صاحب کو حوالے کر لیتا ہے، صرف جیب خرچ رکھتا ہے موبائل کے لیے اور اسکوٹر اور گاڑی میں تیل ڈالنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر گاڑی ہے اس گاڑی کی وجہ سے نہ قربانی لازم ہے نہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اسکوٹر ہے اس اسکوٹر پر نہ تو زکوٰۃ لازم ہے نہ اس کی وجہ سے قربانی لازم آ جائے گی۔ کیوں؟ وہ ضروریات زندگی کے اندر داخل ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کا احتیاج ہے۔ تو اگر سارا والد صاحب کو حوالے کر لیتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور جو جی پی فنڈ وہ کاٹتا ہے ہر مہینے، اگر گورنمنٹ اپنے اصول کے اعتبار سے اس سے جی پی فنڈ لیتی ہے چاہے نہ چاہے، تو جتنی مقدار گورنمنٹ نے خود اس پر لازم کر لی ہے اور خود اس کے تنخواہ سے اس کو کاٹ دیتی ہے اور رکھتی ہے اپنے پاس، تو زکوٰۃ کی وہ رقم جتنی بھی جمع ہو شرعی اصول کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں، اس کی وجہ سے اس پر قربانی بھی لازم نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا فی الحال مالک ہی نہیں۔ البتہ جو رقم وہ اپنی مرضی سے، جیسے گورنمنٹ 2000 کاٹتی تھی اور یہ ہر مہینے 4-4 ہزار روپے ڈال دیتا تھا، یہ جو 2-2 ہزار ہر مہینے کے ہیں، 1 سال سے یہ بڑھ رہا ہے، 1.5 سال سے یہ بڑھ رہا ہے، یہ 30,000 ہو گئے ہیں، 24,000 سے علاوہ 24,500 یا اس کے علاوہ۔ تو شرعی اعتبار سے اس پر قربانی بھی لازم ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، اگرچہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے اس کو بھر دیا ہے جی پی فنڈ کے نام پر اور اسی کھاتے میں اس کا جمع ہے۔ تو یہ اصول بنا کے رکھا شریعت نے۔ اور اگر جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جس وقت والد صاحب کا انتقال ہو جائے گا اسی وقت شرعی اعتبار سے وہ ساری جائیداد تمام ورثاء میں تقسیم ہو گئی، چاہے ہم تقسیم کریں یا نہ کریں، یعنی وہ تو وارث بن گئے۔ اب 4 بھائی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 لاکھ روپے اس کے بینک میں ہیں، آپ نے پاس بک دیکھ لیا اس میں 2 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، تو یہ 4 بھائی صاحب نصاب ہیں، اس لیے کہ 50,000 تو اس کو ملیں گے، 50,000 تو اس کو ملیں گے، 50 اور 50 ان کو ملیں گے، شرعی اعتبار سے یہ صاحب نصاب بن گئے۔ اب ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا، اب 4 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ کتنی؟ 4، کیونکہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اس قربانی میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اسے قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو مال میں برکت فرماتے ہیں اور اس کے بعد پوری امت پہ اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی، ہر بال کے بدلے میں۔ ہم نے کہا حضرت صوف کا کیا حکم ہے؟ یعنی اون کا۔ ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی۔ اب اندازہ لگائیے، آپ نے 1 بھیڑ ذبح کر لیا، 1 بکرا آپ نے ذبح کر لیا، اور اسی طرح سے آپ نے بڑا جانور ذبح کر لیا، کتنے کروڑوں بال اس کے بدن پر ہوں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی کمپیوٹر نکل جائے کسی زمانے میں، اس میں جو ہے وہ بتا دے گا اتنے ہیں، لیکن فی الحال تو ایسا کمپیوٹر ہم نے سنا نہیں۔ اتنی کروڑوں کروڑ نیکیاں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل بھی نہیں۔ قربانی کے دنوں میں آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کر لیا، غریبی میں تقسیم کر لیا، لیکن قربانی نہیں کی۔ 1 کروڑ روپے خرچ کیا، 1 کروڑ کا ثواب تو الگ ہے، لیکن قربانی باقی رہے گی۔ اور 1 کروڑ روپے خرچ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان دنوں میں اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے اگر آپ نے چند ہزار کا بکرا لایا اور اس کو ذبح کر لیا، جتنے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہو جائیں۔ قربانی کا حکم امت کو الگ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ قربانی کا حکم دیا گیا۔ اس کی تشریح کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اور بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ الکوثر خیر کثیر، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ قلیل نہیں، کثیر در کثیر ہے، کثیر در کثیر۔ اس میں آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی بزرگی، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی امت، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔
اور حوض کوثر، دریائے کوثر، یہ سب اس میں آ جاتا ہے الکوثر میں۔ فصل لربک وانحر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے آپ نمازیں پڑھ لیجئے، وانحر اور قربانی کر لیجئے۔ اور یہ بھی رعایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص ہے اس کے گھر میں ایک بڑا جانور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے میں اور کسی کو شریک کر لوں، ہمسائے کو، اپنے کسی اور بھائی کو، اور ان سے پیسے بھی لے لوں، اپنے گھر میں جانور ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی۔ اپنے گھر میں جانور نہیں، آپ نے خریدا اس کو، اکیلے کو خریدنے کی اتنی ہمت نہیں ہے بھائی، اتنے ہاں مل کر خرید لو، تو 7 آدمی مل گئے اور 7 آدمی نے ایک جانور خرید لیا، ساتوں کی جانب سے آدھا ہو جائے گا۔ یہ بھی کتنی آسانی ہے۔ آپ 2 بھائی ہیں، انہوں نے ایک بڑا جانور خریدا، 7 حصے اس میں کتنے، اب کیسے تقسیم کریں گے؟ اس نے 5 حصے لے لیے، اس نے 2 لے لیے، اجازت ہے۔ اور اگر آپ نے 7,000 میں بالفرض وہ خریدا ہے، 5,000 یہ دے گا، 2,000 یہ دے گا۔ اور اگر آپ اس نے 4 حصے لے لیے، اس نے 3 لے لیے، 7,000 میں بالفرض جانور آ گیا، 4,000 یہ دے دے گا، 3,000 یہ دے دے گا۔ گوشت کی تقسیم کیسے ہو جائے گی؟ 4 حصے ادھر کو رکھ دیں گے، 3 حصے ادھر کو رکھ دیں گے، بہت آسان ہے۔ اور اگر 3 حصے اس نے لے لیے، 3 حصے اس نے لے لیے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 7 سے کم رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ حضرات کو یہ خوب معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں آپ نے قربانی کی، صرف ایک قربانی آپ پر لازم تھی، کتنی؟ ٹوٹل ایک قربانی، ایک بکرا بھی کر سکتے تھے آپ، ایک بھیڑ بھی کر سکتے تھے۔ حج کی، کس کی؟ حج کی قربانی۔ عید کی قربانی لازمی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو مسافر تھے، اور مسافر پر عید کی قربانی سفر میں ہونے کی وجہ سے لازم کرے تو واہ، لازم نہیں ایک قربانی۔ لیکن آپ سب حضرات جانتے ہیں 100 اونٹ آپ نے صرف اپنی جانب سے قربان کے لیے، کتنے؟ 100 اونٹ، اور اونٹوں کا ریوڑ موجود تھا وہاں، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ یہاں تو الحمدللہ اکثر لوگ ذبح کرتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قربانی کے جانور کو خود اپنے دست شریف سے کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا، اشارہ کر دیا لاؤ اونٹوں کو، وہ ایک اونٹ کو پکڑ کے لایا، تو آپ کھڑے کھڑے تھے، اونٹ بھی کھڑا ہی تھا، اونٹ کو گرایا نہیں جاتا، گرا کر گردن کاٹ لینا رگے کا اس کو ذبح کہتے ہیں، لیکن کھڑے کھڑے برچہ مار لینا یہاں پر اس کو کہتے ہیں نہر۔ کیا؟ نہر۔ آپ نے ایک مارا اس سے۔ جب باقی اونٹوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قربانی شروع کر دی، تو بجائے اس کے کہ وہ بھاگ جائیں اپنی جان بچانے کے لیے، کتابوں میں لکھا وہ سب دوڑ کے آئے، سب دوڑ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہر اونٹ کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں ذبح ہو جاؤں، سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ کوئی رسی سے باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کرتے رہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بہادر تو تھے نا، بسم اللہ اللہ اکبر کرتے تھے۔ وہ برچہ ایسے ہی مارا جاتا ہے، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ یہاں سے کاٹ کے ایسے کر لیتا اس کو۔ اب وہ اونٹ نہر ہوتے رہے، ادھر چلتے رہے آگے، کیونکہ وہ تو آگے چلتا ہے، جب تک خون نکلے گا تب تو گرے گا نا، جب کمزوری آئے گی۔ ایک صحابی گنتے رہے، 1 2 10 20 30 40 45 اور 50 اور 55 اور 60، یہاں تک 63 تک پہنچے۔ کتنے؟ 63 تک جب پہنچے اس نے کہا 63 آ گئے، کتنے؟ بس آپ نے برچہ روک لیا، برچہ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور باقی جو 100 میں سے بچ گئے ان کو آپ نہر کر لیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے نام پر قربانی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے باقی جانوروں کو قربان کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر تھکاوٹ تھی، بالکل نہیں، آپ تو بہادر تھے۔ اور 63 اونٹوں کا ایک جگہ نہر کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو خود پتہ چلتا ہے کتنے بہادر تھے۔ علماء کرام نے لکھا اس وجہ سے 63 کے اوپر آپ نے بس کر لیا، آپ کو معلوم تھا ہماری عمر مبارک تو 63 ہی ہے۔ کتنی؟ اس لیے ہر سال کے بدلے میں مینا کے میدان میں آپ نے ایک ایک قربانی کی۔ کیا محبت تھی اللہ تبارک تعالیٰ، کیا جذبہ تھا۔ ایک نو مسلم ایک مرتبہ دیوبند کی ایک مسجد میں آیا، نو مسلم جماعت کے ساتھ، وہاں ہمارے
उस्ताद थे, वो वहाँ नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो उनसे मुलाकात कर ली और उससे कहा मैं नौ मुस्लिम हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कज़ा नमाज़ों का तरीक़ा बताएं। तो हज़रत ने फरमाया कि आपके कज़ा तो कुछ है ही नहीं, जब से आपने इस्लाम कबूल कर लिया तब से आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसलिए कि जो नौ मुस्लिम होता है वो नमाज कज़ा नहीं करता, वो तो हम नाम के जो मुसलमान हैं तो हम नमाजें कज़ा करते हैं, वो कदर करते हैं हमारा। उसने कहा नहीं, आप मुझे सिखाइए। उसने नमाज का तरीक़ा बताया, कज़ा नमाज का। साल की जमात थी, एक साल के बाद घूम घाम के कहाँ के फिर वो उसी मस्जिद में, किला वाली मस्जिद उसको कहते थे, किला वाली मस्जिद में आ गया। वो वही जमात फिर आ गई। तो फिर उस मुफ्ती साहब से वो मिला। उसने कहा शायद आप हमको पहचानते न हो, एक साल पहले हम आपके पास आए थे और हमने कज़ा नमाजों का मसला पूछा था। हमने कहा हाँ बेटे, तो कुछ तो याद पड़ता ही है, आप तो आए थे, मसला पूछा था। उन्होंने कहा कि मैं तब से लेकर इस वक्त तक लगातार नमाजें पढ़ता रहा। कहा कितनी नमाजें पूरी की? कहा 33 साल की। कितनी? 33 बरस की। हालांकि वो नमाजें उस पर लाजिम नहीं थी, लेकिन वो ये सोचता था कि अगर मैं शुरू से ही किसी मुस्लिम घर में पैदा हुआ होता तो मैं शुरू से 10 साल से ही मैं नमाजें पढ़ता। तो ऐसा शौक अल्लाह ने उसके दिल में डाला था कि जितने सजदे मुझसे फौत हो गए हैं मैं उन सजदों को कर लूँ। और ये जो हमसे आमाल छूट जाते हैं ये बड़ी बदनसीबी है। मामूली दुनिया के काम के खातिर नमाज गोल कर दी। कुरान पाक में है हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमल सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं जब किसी की मौत का वक्त आता है, जब मौत के फरिश्ते उसकी जान निकालने के लिए आते हैं और अब जान निकालने का वक्त करीब आ जाता है और उसकी जान निकाली जाती है, वो अल्लाह तबारक ताला से क्या अर्ज करता है? ये कुरान पाक में है, ए मेरे रब मुझे एक चांस और दे, मुझे एक चांस। क़ाल रब्बि इरजिऊन, मेरे मौला मुझे वापस भेज दे। कहाँ? दुनिया में मुझे वापस भेज दे। क्यों? लअल्ली अअमल सालिहा, ए रब अब आप देख लेना मैं कितने नेक अमाल करूँगा, मैं अपने वक्त की कदर करूंगा, अपनी जवानी और जिंदगानी की कदर करूंगा, एक एक सांस की कदर करूंगा। अल्लाह आप देख लेना, अल्लाह आप देख लेना, मुझे और एक मौका दे दे, कुछ थोड़ी सी जिंदगी का मौका और दे दे, मैं पूरी क्या फरमाएंगे? ये कुरान पाक में हरगिज़ तुम्हारी ये आरिज़ और तमन्ना पूरी नहीं की जाएगी। कल्ला, कहते ये तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं की जाएगी, अब आपको बरज़ख में जाना पड़ेगा। व मिन वराइहिम बरज़ख इला यौम युबअसून, अब कयामत के दिन तक आपको बरज़ख में जाना है। हाय अल्लाह, गया बरज़ख में, करोड़ों किलोमीटर वसी, अल्लाह जानता है बरज़ख कितना वसी होगा, इस कायनात से ज़्यादा वसी आलम है। बरज़ख पड़ गया वहीं, अब कुछ भी साथ नहीं। जो कुछ कमाया था वो दुनिया में ही रहा, गाड़ी दुनिया में रही, मकान दुनिया में रहा, और माल दौलत सब खत्म हो गया। ओहदा तो पहले ही खत्म हो गया था जब वो रिटायर हो गया था, कुछ साथ नहीं रहा। अब वो पछताएगा, बार बार यही कहेगा ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी की कदर की होती। इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मत का अक्सर तबका, अक्सर अफराद दो चीज़ों की नाकदरी करेंगे। क्या करेंगे? एक वक्त की, किसकी? और दूसरी सेहत की। सेहत की कदर नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने सेहत को बिगाड़ेंगे, नशा करेंगे, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी, और जिनको सेहत दी थी वो भी उसकी कदर नहीं करेंगे। वक्त ज़ाया हो जाएगा। काशिर पशुन ब्रह्म कुजन तलोड़ वक्त और डूकुलन तलोड़ वक्त, बोनी कुजन तलोड़ कब्रिस्तान तलोड़ वक्त। और आज वक्त को बर्बाद करने का आला हर एक के हाथ में है। जितना वक्त बर्बाद करना चाहें कर सकते हैं। सोते वक्त शुरू कर लो, तलुए आफताब तक उसी में रहो, कितना वक्त बर्बाद हो जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत वक्त को ज़ाया करेगी, और जो वक्त को ज़ाया करेगा कल पछताना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त उसके पछताने से कोई चीज़ उसके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए आपने फरमाया कि इन दो चीज़ों की कदर करे आदमी। तो ये जो जॉइंट फैमिली थी, वालिद का इंतकाल हुआ, चारों भाइयों पर कुर्बानी क्या लाजिम हो जाएगी। तो इस असूल को हम अपने जहन में रखेंगे। और तो वरिष्ठ मेरे साथ है, इस असूल को आप अपने जहन में रखें, और उसके बाद आप ये देखें कि आपके घर में कितनी कुर्बानियाँ लाजिम हो जाती हैं। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए। और अगर दो भाइयों ने मुश्तरक में एक जानवर खरीदा, तीन हिस्सा इसके हैं, हाँ सफू में थोड़ा बैठे हैं पूरी तरह से,
اور جو بیچ میں جگہ ہے اس کو ذرا پوری کر لے، نماز کا وقت ہونے والا ہے جی. اور اگر جگہ نہیں ہے تو نیچے والی منزل میں بھی جگہ ہے. تو ایک بھائی نے 3 حصے لے لیے، دوسرے بھائی نے 3 حصے لے، 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6. اب رہا ایک حصہ، وہ نفل کا حصہ ہے. کیا؟ اس کو خوب سوچے آپ، نفل کا حصہ. اس کو آپ کسی کی نیت کر سکتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر لے، دونوں بھائیوں کو ثواب ملے گا، دونوں کو. یہ بالکل 100% مسئلہ ایسا ہی ہے، 100%، کیونکہ نفل حصہ ہے، نفل میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو دونوں بھائی نے نیت کی، پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، 3 حصے اس کے، 3 حصے اس کے. اب گوشت کے 2 حصے کرنے پڑیں گے، آدھا یہ لے گا آدھا یہ لے گا. اپنے والد اگر انتقال ہو گیا ہے اس کے نام پر بھی رکھ سکیں گے، دونوں کا والد ایک ہی ہوگا نا. اگر چچیرے بھائی ہیں تو آدھا دونوں کا ایک ہی ہوگا. کتنا آسان ہے. اور پہلے سے ہی ترازو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. پہلے اپنی بستی میں آپ نے گوشت تقسیم کر لیا، ٹھیک ہے، کر لیا گوشت، اس کے بعد گوشت بچ گیا، اب اس کو تقسیم کرنا ہے. لیکن اگر ایک کہے گا کہ میں تو 2-4 کلو لے لوں گا، باقی آپ لے لیں، گویا میرا حصہ آپ کے لیے وقف ہے، اب بھی ترازو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو تقسیم کرنا بھی آسان، اور جو ہے وہ اس طرح سے شراکت کے ذریعے سے جانور کو خریدنا، یہ بھی کیا ہے؟ آسان. اب میں نے چند چیزیں یہاں رکھی ہے اور یادداشت کے طور پر، یہ میں مختصراً عرض کر لوں گا. اصل تو یہ ہے کہ جانور میں کوئی نقص نہ ہو. کیا؟ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، شریعت نے چھوٹ دی ہے. کیا؟ کان 1/4 کٹ گیا ہے، یہ قربانی کے لیے جائز ہے. 1/4، 1/4 سے زیادہ اگر کٹا ہے 1/3 تب تو جائز نہیں. اور کان میں سوراخ ہے تب بھی جائز ہے. اگر اوپر سے نیچے تک پورے کان کو ایسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کو کان کو چیر دینا کہتے ہیں، تب بھی جائز ہے، کیونکہ کان موجود ہے. کان صرف بیچ میں جو ہے وہ اس نے چیر دیا ہے. اور اگر چھوٹے چھوٹے کان ہیں تب بھی جائز ہے. اور اگر بغیر کانوں کے ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانکھوک. کیا؟ اگر وہ کانکھوک ہے، انہیں اس کے کان ہے ہی نہیں، تو وہ نہیں لگے گا. سینگ کے بارے میں بہت چھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے سینگ مستقل عضو نہیں ہے. یہ بغیر سینگ کے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے جانور کو، سینگ ہے ہی نہیں تب بھی لگے گا. معلوم ہے کہ سینگ مستقل عضو نہیں ہے. آدھا کٹا ہوا ہے تب بھی جائز ہے، سارا کاٹا ہوا تب بھی جائز ہے. ہاں، ایک شکل ممنوع ہے کہ جب وہ سینگ جڑ سے نکل آیا ہو. کیا؟ جیسے یہ ڈوزر والے جو ہے نا، کبھی درختوں کو نکالتے ہیں تو جڑ سے، تو وہاں تو گھڑا بھی بن جاتا ہے اور مٹی اور وغیرہ سے جڑیں. اس طرح اگر یہ نکل گیا ہے سینگ تب تو جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہی جائز ہے. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چارہ ہی نہیں اٹھا پاتا ہے بڑی مشکل سے تو نہیں لگے گا، اور اگر چارہ اٹھاتا ہے آہستہ آہستہ چل جائے گا. دانتوں کے بارے میں بڑی چھوٹ ہے. کیا؟ 1/3 دانت، 1/4 سب گر گئے، جائز ہے. البتہ 50-50 نہیں ہونا چاہیے. کیا؟ آدھے گر گئے آدھے موجود ہے؟ نہیں، آدھے سے زیادہ موجود ہونے چاہیے. دم کا وہی حکم ہے جو کان کا ہے. 1/4 دم کٹ گیا ہے تو باقی حصہ موجود ہے، یہ بھی لگ جائے گا. ٹانگ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس کو وہ زمین پر لگاتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے. اس کا سہارا چلتا تو لنگڑاتے لیکن سہارے کے ساتھ چل جائے گا. لیکن اگر اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے اس ایک ٹانگ کو، ایسے چل رہا ہے، تو یہ تو نقص بڑا ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے. تھنوں کے بارے میں یہ ہے کہ بکری کا تو 2 ہی تھن ہوتے ہیں، ایک تھن خراب ہو گیا ہے تو یہ تو 50-50 ہو گیا، آدھا آدھا ہو گیا، جائز نہیں. اور گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، ایک خراب ہو گیا 3 ٹھیک ہے تو چل جائے گا. جو داغ لگے رہتے ہیں کبھی یہاں کبھی یہاں، پہلے تو تھے اب تو وہ نہیں ہے، یا ویسے ہی کسی نے اس کو داغ دیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، لگ جائے گا. گابن، جی جو گبن ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ قریب الولادت کرے. کیا؟ قریب الولادت کا مطلب بس یہی چند دن، 15-20 دن کے آس پاس، مہینے کے آس پاس، تو اس کا ذبح کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. کیا ہے؟ بہرحال اگر کسی گائے کو ہم نے ذبح کر لیا اور پھر اس کے پیٹ کو چیر دیا، وہاں تو بچڑا نکلا، اگر وہ زندہ ہے اس کو بھی مستقل الگ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، کیونکہ وہ الگ وجود ہے اور یہ الگ وجود ہے. اور اگر وہ مر گیا ہے تو پھینک دینا ہے. بانجھ جانور کی قربانی جو بچہ نہیں دیتی ہے اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ یہ عیب تصور نہیں کیا جاتا ہے. ایسے کھسی جانور ہے
جس کو کشمیری میں کہتے ہیں کہ شوترومت یا بالکش، اس کی قربانی جائز ہے۔ غلاظت کھانے والا جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہی جانور ہے اس کے بغیر ہے ہی نہیں تو باندھ کر رکھنا پڑے گا۔ اونٹ کو تو 40 دن، اونٹ تو یہاں ہوتا ہی نہیں، اور بھینس اور بڑا جانور اس کو 20 دن بند کرنا۔ کتنے بند کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو باہر نہیں چھوڑنا ہے، وہیں اس کو دانا وغیرہ ڈالنا ہے، گھاس واس۔ اور اگر بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، اس کے لیے 10 دن۔ کتنے؟ آخر میں ایک مسئلہ ہے کھال۔ کیا؟ قربانی کے گوشت کو بیچ بھی نہیں سکتے، کوئی بیچتا بھی نہیں، نہ سری نہ پایا، کیونکہ وہ تو کھانے والی چیزیں ہیں۔ لیکن کھال، یہ تو کھانے والی چیز ہے نہیں، حلال تو ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جاتا، کیا کھائیں گے وہاں؟ اور تو پھر کھائے گا کیا؟ اس لیے کھال کو تو بیچ دیتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ جو آدمی بھی کھال کو بیچے گا، چاہے خود قربان کرنے والا کھال کو بیچے گا، تو اس کی قیمت اپنے اوپر استعمال کرنا حرام ہے۔ کھال کو تو استعمال کر سکتا ہے لیکن کھال کی قیمت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک پرانی کتاب ہے کشمیری زبان میں، پرانی کتاب، اب تو وہ غائب ہی ہو گئی ہے، ممکن ہے کسی کتب خانے میں ہو، اس کا نام تھا شرح محمدی۔ کیا؟ اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کی کھال مسجد میں دینا جائز ہے۔ سوال ہے اس نے کیسے ہی لکھا؟ صحیح لکھا۔ اس زمانے میں مسجدوں کے اندر آپ کا وال ٹو وال نہیں تھا، گھاس ڈالی جاتی تھی، پیال ڈالی جاتی تھی۔ ان سب پورے بزرگوں کو سب یاد ہے، میرے بچپن میں بھی وہی پیال ہی زیادہ پڑتی تھی۔ تو کنجائے اگر کہاں سے نہیں وگوا پگوا یا کیا، تو اس وقت جو امام صاحب اعلان کرتا تھا کہ بھائی جس کو قربانی ہو بھائی برائی مہربانی وہ کھال یہاں لانا۔ کاہے کے لیے؟ ارے سب بچھانے کے لیے، تو اس کی تو اجازت ہے، آپ قربانی کی کھال یہاں سبوں میں بچھا لیجیے، نماز پڑھ لیجیے، اجازت ہے۔ لیکن آج تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ آج اگر مسجد والے کھالیں جمع کریں گے تو ظاہر سی اس میں تو پیسے ملیں گے، اور وہ صدقے کے حکم میں ہے، اور صدقہ کی رقم مسجد کے کسی مصرف میں استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ نہ امام صاحب کو تنخواہ دے سکتے ہیں، نہ مدرسوں کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو تنخواہ دے سکتے ہیں، نہ فرنیچر خرید سکتے ہیں، کہ واجب التملیک ہے۔ غریب طلبہ جہاں بھی ہو، غریب انسان جہاں بھی ہو، طلبہ کو جو غریب انسان جہاں بھی ہو، رشتے میں ہو، ہمسائی میں ہو، اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جانوروں کے عمروں کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ اونٹ تو یہاں ہوتا نہیں 5 سال، اور جو بڑا جانور ہے مکمل 2 سال کا ہونا چاہیے، بکرا مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے، بھیڑ بھی 1 سال ہی کا ہونا چاہیے، البتہ اگر وہ جرسی ہے، کیا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بڑا ہے وہ، تو اگر وہ سال سے کم ہے، 6 مہینے کے اوپر ہے، کیا، تو وہ چل جائے گا۔ ایام تشریق وہ تو میں نے بتا دیا کہ کب کرنی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ تول کر قربانی۔ کیا تول کر؟ کیسے؟ آپ نے قربانی کے 4 جانور لائے، 2 جانور لائے، بھیڑ، اب آپ پہلے ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد آپ اس کو تولتے، اس کے گوشت کو، تو اتنے پیسے ادا کرتے ہیں، جیسے شادیوں میں ہوتا ہے۔ کیا شادیوں میں ایسا ہوتا ہے نا؟ شادیوں میں اس کی اجازت ہے، کیوں؟ وہاں گوشت مقصد ہوتا ہے۔ کیا بھائی ہم تولیں گے، جتنا گوشت ہو اتنے پیسے دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لایا اور اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ادا ہوگی؟ اس لیے ادا نہیں ہوگی، قربانی کے لیے شرط یہ ہے ذبح کرنے سے پہلے وہ آدمی اس کا مالک بننا چاہیے۔ تو میں نے اسے پوچھا، کسائی سے پوجس پروس میں خود میں نے اسے پوچھا، میں تو اسے کاٹ کو یہ چون دپن ناز آز میون ہمس ون مالکس نا منگے مت یہ کون دپن آز میون خوش دپان کاٹ سو میون یہ دپان میون مس یہ وۄنۍ چون کن چون مے ؤنۍ تو مے مسلس کڑیں پھٹ کیا کڑیں پھٹ۔ وہ کسائی کہنے لگا کہ اس کا کہاں ہے، یہ تو میرا ہے۔ کہ کیوں؟ کہتے ہیں اگر میں ذبح کر لوں اس جانور کو، بھیڑ کو، بکرے کو، پھر اس کا گوشت اندر سے خراب نکلے، اس سے پوچھو تو لے گا یا نہیں لے گا؟ پرسوس بکیاز رٹس خراب ماز کیا رٹس۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھیڑ آپ کا ہے ہی نہیں۔ جب یہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کی جانب سے قربانی کہاں ادا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جانور میرا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، تو تول کر ہم لے لیں گے، پھر اس کو پیسے دے دیں گے۔ دوستو یہ شریعت میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں جانور ہے، آپ اس کو زندہ تول لیجئے جیسے بھی تولنا چاہیں، آج تو ٹرکوں کا بھی وزن ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے جو اس وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے جلدی
آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیے، اور آج تو الحمدللہ موبائل ہے اور جگہ جگہ علماء کرام بھی ہیں، جب ضرورت پیش آ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کام ضرور کر لیں، ایک تو یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اس میں عبادت کے اندر زیادہ مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے قربانی کا آجی سے ارادہ کر لیں، قربانی کا آجی سے ارادہ کر لیں، خاص طور سے جن کے گھروں میں بہو ہے وہ بخل کرتی ہیں، وہ دیتی نہیں، اس لیے آپ حضرات ان کو ترغیب دیں، اور اگر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اتنی قربانی کر لیتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی قربانی دیتی ہے، خدمت کرتی ہے سسر کی اور ساس کی اور سبوں کی، اس لیے آپ اپنی جانب سے ایک حصہ اس کا لگا لیجئے جانور میں، تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ایک جانور پوری امت کے لیے بالکل اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں نفل کی قربانی۔ کیا آپ ایک حصہ پورے خاندان جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کی نسبت نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ نفل کی قربانی ہزاروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھیڑ ایک مرتبہ ذبح کیے، ایک بھیڑ ذبح کیا فرمایا یہ میری جانب سے، کیا پھر دوسرا بھیڑ اسی وقت ذبح کر لے کہا یہ میری امت کے غریبوں کی جانب سے۔ تو امت کے غریب تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے نا، کیونکہ وہ نفل قربانی تھی۔ نفل قربانی جو ہے وہ ہزاروں کو اس کا ثواب پہنچا دیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ واجب قربانی فقط ایک آدمی کی جانب سے ادا ہو جائے گی، ورنہ تو پورے شاداب والوں کو تو ایک بھیڑ کافی ہے۔ آپ مائک پر اعلان کر لیں گے شاداب والوں میں نے تم سب کی جانب سے ایک بھیڑ ذبح کر لیا، تم کو ذبح کرنے کی ضرورت۔ اور پھر کیا اس روایت کا معنی ہے جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھ لی، من کان له سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے قبر عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جی 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 گائے کا بچہ بچڑا بچی بچتی نہیں ہے جی یہ نہیں کہ اور بچہ دیا بچی دی اور بچ گیا جی تو قربانی کروں اس کے بارے میں۔ جی، ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ ہماری گائے بچڑا دیتی ہے، وہ مر جاتا ہے، کئی مر گئے، اس نے نیت کی کہ اب کی مرتبہ یہ جو بچڑا دے گی اگر وہ بچ گیا تو میں اس کو قربان کروں گا، قربانی لازم ہو جائے گی۔ اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، اس کو نظر کی قربانی، کس کی؟ یہ نظر کی۔ یہاں بہت سارے لوگ نظر کی قربانی کر لیتے ہیں پھر اس کا گوشت خود کھاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف غربا کا حق ہے، وہ مالداروں کو بھی نہیں دے سکتے، اپنی تو بات ہی نہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے اس کو شفا ہوئی میں قربانی دوں، یہ بھی منت ہے، یہ بھی منت ہے، اس کو نیاز کہتے ہیں۔ منت کے جتنے بھی جانور ہیں ان کا گوشت صرف غریبوں کا حق ہے، مالدار نہیں کھا سکتا۔ ہمارے یہاں کشمیر میں معلوم ہے کیا ہے، نیاز کریں گے اور آدھا بھیڑ اپنے گھر میں رکھیں گے۔ آئے وہ پھر کون سا نیاز ہوا یہ تو نیاز ہی نہیں ہوا۔ جی مختصر